Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hassan Zulfikar Views on the World Around Us. خیر اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن بٹوین جارڈن پیٹرسن اینڈ محمد حجاب اور جارڈن پیٹرسن. اب ان لوگوں کا انٹروڈکشن جن ویورز کو تو پتہ ہے، یہ دونوں ہی بہت ہی ہائیلی اکلیمڈ انٹلیکچوئلز ہیں اپنی فیلڈز میں. جارڈن پیٹرسن کیا کہتے ہیں کرسچن بیک گراؤنڈ ہے، محمد حجاب مسلم ٹریڈیشنلسٹ ہے. اور جب دو بندے ڈفرینٹ سیکٹر سے، بٹ دونوں ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ دونوں بندے دے آر بلیورز ان گاڈ، اور یہاں پہ دونوں بندے اپنے اپنے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنے اپنے دین کو. بٹ یہ کوئی کلیم نہیں کیا کہتے ہیں بنانا چاہ رہے اگینسٹ یا فار دیر ریلیجن. یعنی یہ کوئی ڈبیٹ ٹائپ پوڈ کاسٹ نہیں ہے ان کا. ان لوگوں نے بیٹھ کے بات کی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس قسم کی ڈسکشنز بہت ہی ضروری ہیں تاکہ ویسٹرن ورلڈ اسلام کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکے. اور جو فی الحال ہم لوگوں کے اوپر تہمتیں لگ رہی ہیں اور جو اسلام کا ویو ہے ویسٹرن ورلڈ میں ایز پروموٹنگ ٹیررزم اور فنڈامنٹلزم، اور جتنے بھی یہ نیگیٹو کلیمز ایسوسیٹ کر دیے گئے ہیں اسلام کے ساتھ، اس قسم کی ڈسکشنز ہمیں ہیلپ کریں گی کہ ہم ان چیزوں سے دور ہوں اور اسلام کا ایک جو کریکٹ ویو ہے وہ پورٹری کر سکیں. تو محمد حجاب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلاسفر آف ریلیجن ہے، بہت ہی ہائیلی کلیمڈ. محمد حجاب نے ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں فارمز پہ ڈبیٹ کر چکا ہے ایتھیسٹس کے ساتھ، اور وہ بھی بہت ہی فیمس لائک رچرڈ ڈاکن اور سیم ہیرس. اور جارڈن پیٹرسن بھی ان ایتھیسٹس کے ساتھ ڈبیٹ کر چکا ہے. دا آرگیومنٹ واز فار میکنگ دا کیس فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ. اب دونوں بندوں کو یہ بات تو میوچولی پتہ ہے کہ گاڈ بہت ضروری ہے ہیومنس کی لائف میں. اور خیر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ویڈیو انہوں نے کیسے سٹارٹ کی، اور مجھے تو بڑا مزہ آیا. جارڈن پیٹرسن نے محمد حجاب کا جب انٹروڈکشن اس طرح سے کروایا، اتنی رسپیکٹ دی محمد حجاب کو، ایک مسلم اسکالر کو. three times, which is one more time than is unforgivable. But in any case, Muhammad Hijab is an author, student of comparative religion and a philosopher of religion. He's the co-founder of Sapiens Institute and is a researcher and instructor for that organization. He has a BA in politics and a master's degree in history. He's acquired a second master's in Islamic studies from the School of Oriental and African Studies. Hijab has also completed a third master's degree in applied theology from the University of Oxford, where he focused on the philosophy of religion in applied settings. He's now doing his PhD in the philosophy of religion on the contingency argument of God's existence. Many people, I was looking a while back for people to talk about is that way, and many people recommended that I talk to Muhammad Hijab, and so I talked to Mustafa Akbar a couple of weeks ago. He's known more, I would say, on the liberal front. اب مصطفیٰ ایکول سے ڈسکشن ہوئی تھی جارڈن پیٹرسن کی ریسنٹلی، بٹ وہ ڈسکشن میں نے اتنی انجوائے نہیں کی تھی کیونکہ مصطفیٰ کے جو ویوز ہیں وہ کافی لبرل ہیں، اور مصطفیٰ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس طرح سے اسلام کو پورٹری کر رہا ہے جو کہ بہت ہی ڈائجسٹیبل ہو ویسٹرن ورلڈ کے لیے، اور وہ بہت ہی ڈائلیوٹ کر رہا تھا اسلامک پوائنٹ آف ویوز کچھ جو کہ کیا کہتے ہیں آپ ڈائلیوٹ کر نہیں سکتے. جب آپ کیا کہتے ہیں اسلام کو پورٹری کر رہے ہو تو پھر آپ نے اس لینس سے پورٹری نہیں کرنا کہ یو آر ٹرائنگ ٹو اپیز دا ویسٹرن ورلڈ. یو اسٹیٹ اٹ ایز اٹ از اینڈ دین اٹس دیئر ڈیسیژن واٹ ٹو میک آؤٹ آف اٹ. اور محمد حجاب نے بہت اچھا کیا کہتے ہیں بہت اچھی طرح سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈسکشن کیری آن کی جارڈن پیٹرسن کے ساتھ. دونوں کے درمیان بہت ہی زیادہ میوچل رسپیکٹ تھی ایک دوسرے کے لیے. یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں ضروری تھا. And so I'm very pleased to be able to talk to Muhammad Hijab today. Thank you very much for joining me today. It's very good of you to
اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جارڈن پیٹرسن نے ڈیلیز مینشن کیے. ان لوگوں کی ڈسکشن ہونی تھی بٹ جارڈن پیٹرسن کے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں ڈیلے ہوتی گئی. بٹ محمد حجاب کنسسٹنٹ رہے اور فائنلی ہی گاٹ اے چانس ٹو انٹرویو جارڈن پیٹر, ناٹ این انٹرویو بٹ ٹو سیٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس اینڈ ہیو اے ڈسکشن, ہیو اے ٹاک ود ہم. خیر کنٹینیو کرتے ہیں. Well, so I'm going to ask some really basic questions because the it's very difficult to understand an approach from the outside. You also have, as an outsider, you have no idea how much you don't know about what you don't know either. You're blind to your own ignorance, and so I'm going to start with basic questions. I wouldn't say that I have a tangible understanding of Islam. I have some understanding of Christianity. I've been able to get the sense of Christianity at a reasonably deep level, I would say, at least compared to other things I know. I've kind of felt the same way about certain aspects of Buddhism and Taoism, but as a religious system, a system of thought, Islam has remained relatively opaque to me, despite the fact that I've done a reasonable amount of historical reading. And so, what is it? What is it in terms of practicing beliefs that are absolutely core, as far as you're concerned, to practicing the Islamic faith? اب اس سے پہلے محمد حجاب اس بات کا جواب دے, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جارڈن پیٹرسن کتنے ہمبلی اس نے کہا کہ مجھے تو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ, حالانکہ مجھے کرسچینٹی کو بھی نہیں اس نے کلیم کیا کہ مجھے سب کچھ پتہ. کہتا ہے کرسچینٹی کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے, بٹ اس نے کہا کہ اسلام کے بارے میں میں نے کافی ہسٹوریکل کیا کہتے ہیں بکس پڑھی ہیں, بٹ اسٹل مجھے ایسنس ریلیجن ہے کیا, کس طرح سے مطلب کیا اس کی ٹیچنگز ہیں وہ نہیں, اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. تو تم مجھے بتاؤ کیا ہے اسلام کے کور میں اور کیا ہے اسلام, اور پھر محمد حجاب اب اپنا وہ اسٹارٹ کرے گا آنسر. The first thing is, I think we should start with the bare bones basics. And the bare bones basics is first to say that we believe in God. And the kind of God we believe in is one God, worthy of worship. In fact, the Quran makes a series of arguments, rational arguments, for why we believe in the type of God that we believe in. For example, in chapter 53, verse 35 of the Quran, it says, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Were they created from nothing or by nothing? Or were they themselves the creators of themselves? If they create the heavens and the earth, they have no certainty. In other words, the Quran is hinting at the fact that it's impossible for something to come from nothing. And it's impossible also for something to give rise to itself. اب محمد حجاب کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جب بھی کوئی کیا کہتے ہیں پوائنٹ سمجھاتا ہے یا پھر کسی بھی بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کوٹس اس قرآن میں سے لیتا ہے, ورسز, اور اللہ نے اس معاملے کو کیسے ٹیکل کیا, اس سوال کو. فار ایگزامپل ایتھیسٹ ٹائپس اور کیا کہتے ہیں یہ آج کل کے جو ماڈرن جو لوگ کیا کہتے ہیں زیادہ سائنس اور علوم کو مد نظر رکھ کے اپنے سارے فیصلے لیتے ہیں, وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری اور وہ اس طرح سے دنیا ساری بنی. یہ ان کا ایک بہت ہی فنڈامنٹل سا کلیم ہے کہ کوئی کریٹر چاہیے ہی نہیں. اب اس نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل ہی اس نے قرآن سے دی ہے, اور قرآن میں اللہ نے کیا بولا ہے, اور اللہ کو پتہ تھا کہ اس قسم کے لوگ کس قسم کی باتیں کریں گے, اور اس کا جواب پہلے سے ہی دے دیا گیا تھا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے محمد حجاب کی کہ وہ قرآن کو کوٹ کرتا. The universe, for example, if we take this as an example, couldn't have come from nothing, and it couldn't have created itself. It could be self-generating and or self-maintaining. And there can't be a world, in fact, there cannot be a world with only independent things that require other things in order to exist ad infinitum. And so what is required outside of this series of dependent things is something which is independent, which all things depend upon, and which itself depends upon nothing. And this is what the Quran refers to as as-samad, or the idea of God being self-sufficient and independent. So the idea of So God it's a prime mover. It's a prime mover. it's a kind of prime mover. A lot of Why do you think that the same argument that you put forward in relationship to the generation of the universe can't be put forward as an objection in relationship to God? Because you make a logical case that something can't come from nothing and something can't create itself.
اب کیا کہتے ہیں، محمد حجاب نے قرآن کو کوٹ کیا اور اسے بتایا کہ یہ دنیا یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی سسٹم ایسا کمپلیکس وجود میں آ ہی نہیں سکتا بنا کسی کریٹر کے، یا بنا کسی بندہ، بنا کوئی اسے پیدا ہی نہ کرنے والا ہو، تو وہ کیسے کریٹ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسے مینٹین رکھنا، اب ہر چیز دنیا پہ ڈپینڈنٹ ہے، اور اللہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ سیلف سفیشینٹ ہے، اور اس سے کسی چیز کی کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے. تو جارڈن پیٹرسن اسے پھر کہتا ہے کہ اچھا، اب تم نے یہ بات تو کر دی کہ ہر چیز کیا کہتے ہیں دوسری چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو پھر تمہارا، اب یہ بات میں آپ لوگوں کو یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات سمجھا دوں. جارڈن پیٹرسن ادھر بس ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں محمد حجاب کو انسلٹ کروں یا کہ اسے رانگ پروو کروں، بٹ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ محمد حجاب اس آرگیومنٹ کو کیسے ٹیکل کرے گا. کیونکہ جارڈن پیٹرسن کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے جب وہ کیس میک کرتا ہے فار گاڈ، فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ، تو ایتھیسٹ ٹائپس اس کی آرگیومنٹس کو اسی طرح سے وہ کرتے ہیں، ڈی ویلیوائز کر دیتے ہیں، انہیں رد کر دیتے ہیں. تو ادھر وہ ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا اور دیکھنا چاہ رہا ہے کہ محمد حجاب کیا آرگیومنٹ پیش کرے گا. تو اس نے کہا کہ اگر ہم اسے ایک سٹیپ اور لے جائیں کہ پھر تمہارا خدا اتنا کمپلیکس ہے اور اتنا کمپلیکیٹڈ بینگ، اسے کس نے بنایا؟ اس کا جواب محمد حجاب دیکھتے ہیں کیا اب کیا کہتا ہے. I'll tell you what, Dr. Jordan Peterson, what you've said is very similar to what Richard Dawkins said in the debate with the Archbishop, the then Archbishop of Canterbury. اب محمد حجاب نے کہا کہ یہ تو بہت ہی سملر ہے، رچرڈ ڈاکن نے بھی یہ کیا کہتے ہیں آرچ بشپ آف کینٹبری کو ڈبیٹ کے وقت یہی بات کی تھی. دیکھا وہی بات آ گئی کہ یہ آرگیومنٹ اس نے کی ہی اس لیے تھی کہ وہ اسے چیک کرے. خیر اس کا مین And پوائنٹ he سن said لیتے that, ہیں. well, if you have, he said this the way he made his argument in Oxford, and he said that if you look at the universe, well, if you're saying that God has made the universe in this way, then your God is more complicated, and you add this layer of Yes, yes, complexity. yes. Your God is more complicated and require an even greater, would require an even greater inclination. You're the greater Interesting. God. Yeah. So really interestingly, Anthony Kenny, who's an agnostic himself, he's a philosopher and agnostic, he came in and he said, well, actually, take a look at this. You've got an electric razor, which is made up of many different component parts, and you have a cutthroat razor, which is made up of one part. And he said, although the electric razor is more complicated, it serves less functions than the cutthroat razor, because the cutthroat razor, you cut your throat and it can also cut an apple. And so it's a fallacy to assume that just because something is complicated or that something has many features and attributes, that thing itself requires an explanation. And in fact, if you had an infinite regress of such explanations, obviously that would lead to a kind of absurdity. So even well-meaning atheists and agnostics in the field realize the redundancy and the fallacy in the argument that is put forward by the likes of Richard Dawkins, who said that kind of thing. And I would also add to that one point. The argument from composition, which is usually a corollary to the continuous argument, is made in the following way: that everything that is made of parts is contingent. That the universe, will say a multiverse is made of parts, therefore the universe and all the multiverse is contingent. The parts that we're talking about, meteorologically, are things that can be attached and detached. So that doesn't apply to God. Classical theism doesn't say that God is made of parts the same way as human beings are, or as universes are, or multiverses are. And so, in fact, the Quran hints at this itself. It says, الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. That the one who created you, composed you, configured you in any form that he wished to put you together. And so the fact that you have such configuration in the universe indicates the fact that you have an external sorting agent that has particularized the universe in a certain way, and that has composed the universe in a certain way. So the argument really is that things which are made of attachment and detachment parts, that those things are contingent. That doesn't apply to God or any theistic paradigm. Now what we would say though, sorry to drag this on a little bit, is that this would disqualify something like the Trinity from being true. And in
in fact, the Quran, this is the Islamic position, is اب یہ جو محمد حجاب نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اس جواب کا کوئی خاص مطلب کوئی کنکریٹ جواب نہیں ہے، یہ گھما پھرا کے ادھر ادھر کی باتیں، کیونکہ اس بات کا کوئی کنکریٹ جواب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسانوں کی عقل انہیں کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتی، یعنی انسان کی عقل میں وہ چیز سما ہی نہیں سکتی. انسان ہر چیز کو تو نہیں سمجھ سکتا، انسان تو اس دنیا کو نہیں سمجھتا، تو خدا کو کیسے سمجھے گا؟ تو جب بھی کوئی بھی فلاسفر اس قسم کی آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس قسم کی آرگیومنٹ کو، تو وہ کوئی بھی کانکریٹ جواب نہیں دے سکتا. اور بٹ محمد حجاب نے اچھی کوشش کی، بٹ کیا کہتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں یہ کنورزیشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے. vehement in its opposition towards a triune God. So, for example, in chapter 23, verse 91, it says, اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. That God hasn't taken a son and he doesn't have any gods with him. If that had been the case, each God would have taken what he has created and they would have tried to dominate one another. The idea, therefore, that there can be more than one all-powerful entity. اب اس نے یہاں پہ قرآن کو کوٹ کیا اور کہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں لیا، اور اگر کیا کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو پھر وہ لوگوں نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ اپنی پیداوار سے اور ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے، یعنی اپنی مخلوقوں کو چاہتے کہ دوسرے خدا کی مخلوق پہ وہ ڈومیننٹ ہو، اور کیوس ہونا تھا ہر جگہ. تو ایسا یہ وہ اس نے قرآن کو کوٹ کیا کہ قرآن میں یہ ہے. Is an inconceivable and unintelligible idea in the Islamic paradigm. So it's seen as problematic to say the least, or conceptually impossible to say even more, to suggest that something like a trinity can be true. When it's talking about, for example, Mary and Jesus, it says something very simple. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, that both of them used to eat food. So in other words, the impossibility of something limited like Jesus, a man, being God at the same time, being unlimited, because the definition of God is اب یہاں پہ محمد حجاب ساتھ ساتھ کرسچینٹی میں جو ٹرینٹی ہے، اب ٹرینٹی سے کیا مراد ہے وہ اسے چیلنج کر رہا ہے. اور ٹرینٹی ہے کیا؟ ٹرینٹی ہے کہ کرسچنز کو لگتا ہے کہ جیزس کرائسٹ وہ بھی خدا تھا، ایک خدا جو آسمان میں وہ بھی خدا ہے، اور ایک خدا کا کوئی اسپرٹ ہے، ڈیوائن اسپرٹ، جو کہ انسانوں میں بھی اتر سکتا ہے اور کیا کہتے ہیں ہر جگہ ہے وہ. تو ایک تو وہ پہلے ایک اتنا کمپلیکیٹڈ کویشچن آنسر کر رہا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، اور خدا کسی قسم کے اسپیئر پارٹ سے نہیں بنا ہوا. اسپیئر پارٹ سے مراد جیسے کہ انسان ایٹم سے بنا ہوا ہے، پانی ہے ہمارے اندر کاربن ہے ہمارے اندر، اور چیزیں ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ کلے، کچھ نہ کچھ چیزیں اسمبل کر کے پھر انسان بنانا. اب ایک طرف سے وہ اس بات کا بھی جواب دے رہا ہے کہ خدا کسی قسم کی اسمبلنس کے نتیجے میں نہیں بنا، اور دوسری طرف وہ اسی وقت ساتھ ٹرینٹی کو بھی چیلنج کر رہا ہے کہ ٹرینٹی کیوں غلط ہے. اسے ایک ایک مسئلہ ایک ایک وقت میں ٹیکل کرنا چاہیے جہاں تک مجھے لگتا ہے، کیونکہ یہ آلریڈی بہت ہی کمپلیکیٹڈ دو سینیریوز ہیں. that he's unlimited, is all-powerful. Do you think that there's a divine spark in human beings? اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ڈیوائن سپارک ہے ہیومن بینگز میں. اب یہ وہی بات آ گئی وہ ڈیوائن اسپرٹ والی، کہ ڈیوائن سپارک مطلب کوئی چنگاری، کوئی خدا کا نور جیسے کسی پہ اتر آیا ہو. یہ کرسچنس کو لگتا ہے کہ یعنی خدا کسی میں سما جائے کوئی وقتی طور کے لیے، اور وہ اس سے کوئی کام ایسا کر دے جو کہ بہت ہی سب کے بھلے کے لیے ہو. خیر اب اس کا محمد حجاب کیا جواب دیتا؟ No, but we don't think there's any kind of divinity at all. Islam is categorical about this, because the way we define divinity is extremely strict. We say that the divine attributes of God
are specific only to God. So So nothing else. what's the characteristic element of the human relationship with God? So What's the we- central you say, structure and value within the human being that makes them worthy of respect, say, in the sight of God, or worthy of value in the sight of God? The Quran states, لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. We have dignified the child of Adam. So that we do believe in something called human exception. اب جارڈن پیٹرسن کہہ رہا ہے کہ اگر انسانوں میں کوئی ڈیوینٹی ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کی نظر میں انسان کی عزت یا پھر انسان کی قدر کیوں ہے؟ یعنی کیا رشتہ پھر کس بیسس پہ انسان اور خدا کے بیچ میں، اگر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ انسان میں ہے ہی نہیں؟ کیونکہ کرسچنز کو تو یہ لگتا ہے نا کہ جیزس خدا تھا، تو جیزس ایک انسان تھا کہ خدا نے انسانی شکل لی، تو یہ بھی ایک طرح سے اس نے انسانوں کو پیار اور کیا کہتے ہیں ایک رسپیکٹ دی یہ کام کر کے، اور بعد میں وہ کیا کہتے ہیں کرسچنز کو لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا جیزس کرائسٹ کو، تو وہ جیزس کرائسٹ کیا کہتے ہیں ان کے سنس کے لیے مرا، اور وہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا خدا کا، ایک جو قربانی تھی خدا نے اپنے بیٹے کی دی، وہ محبت میں دی انسانوں کے لیے، کہ انسانوں سے جو انہیں محبت ہے۔ تو محمد حجاب اب اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ ہمارے دین میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی انسان، کیونکہ ہم لوگ جو ڈیوائن کو جس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ بہت ہی اسٹرکٹلی ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے ارد گرد جو باؤنڈریز ہیں وہ بہت ہی دھیان سے بالکل بھی کراس نہیں ہو سکتی، تو وہ دیکھتے ہیں ڈیوائن کو کیسے اب ڈیفائن کرتا۔ We do believe that human being has been specialized or specified among all other things in creation to have free will, for example, to have a personal relationship with God, to have a loving relationship with God. People don't realize this, especially in the Muslim tradition. But one of the names of God from the Islamic tradition is that He's the loving one, Al-Wadud in Arabic, in the Quran. So we believe that the relationship that human beings should have with God is a loving relationship, but it's one of submission. This is the main thing. Islam doesn't mean peace. Islam actually means submission. Islam comes from the root Arabic word istislam. And one of these خیر محمد حجاب نے اب ڈیوائن کو تو نہیں اس طرح سے ڈیفائن کیا، وہ بات گول ہو گئی، بٹ وہ اب نئے پوائنٹ کی طرف آ گیا۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل ڈفرینس ہے بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، وہ یہ ہے کہ کرسچنز کو لگتا ہے کہ گاڈ اور انسان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مینلی ہے پیار کا، اور اب محمد حجاب بتا رہے کہ جو اسلام میں مین جو رشتہ ہے خدا اور بندے کا وہ ہے خدا، اور ہم ہیں اس کے سلیوز، یعنی ہم ہیں ہم لوگوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے اپنے آپ کو ٹو دا ول آف گاڈ۔ ہم لوگ نہیں کوئی کلیم کرتے کہ کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں جو مین رشتہ ہے، آف کورس اسلام میں بھی اللہ بہت لونگ ہے، بٹ جو مین جو جس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے اس چیز کو وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سبمٹ کیا ہوا ٹو دا ول آف اللہ، کہ ہم لوگوں نے سرنڈر کیا ہوا اپنے آپ کو کہ جو اللہ کی مرضی وہی کرنا ہے، وہی حکم ہے، وہ اسی پہ چلنا ہے۔ is submission. And really what the picture is in the Islamic cosmology is that everything in the universe is submitting to God. Everything. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں محمد حجاب کہہ رہے کہ ہر چیز ہی کیا کہتے ہیں سبمٹ کر رہی ہے ٹو گاڈ، اس کائنات کے اندر ہر چیز۔ The laws of nature have been placed there by the lawmaker, which is God. And so we as human beings are volitional. We do believe in free will, but we also believe in theological compatibilism. And so that kind of اب ہم لوگ کیوں اشرف المخلوقات ہیں؟ کیونکہ صرف ہم لوگوں کے پاس ہے فری ول اس پوری کائنات میں کہ ہم اللہ کے احکام کو ٹرانسگریس کر سکتے ہیں، وائلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی ان کی حکم کے خلاف چل سکتے ہیں۔ یہ ایک انسانوں میں کوالٹی ہے کہ ہم لوگوں کو فری ول دی ہوئی ہے کہ جو مرضی ہے کرو، احکام مانو تمہاری مرضی ہے، اس کا ایک ریوارڈ ہے، جو اللہ کے احکام ہیں وہ اگر نہیں مانو گے تو اس کی سزا ہے، بٹ جو مرضی ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ salvation is actually one of our pillars of faith.
what does that submission mean? What that means is that all the prophets and messengers came in full time. So this is the meta-narrative of Islam. Abraham came, Moses came, Jesus came, and all of them came with exactly the same message. And that message is to worship, to believe in one God, and to worship only one God. And to do that, you have to follow a guidance. So each and every single one of those messages, they came with, we believe in our narrative, they came with two things effectively. They came with a message, which is to worship God, meaning to submit to His will, and also with some kind of evidence base to suggest that they are prophets. So some of these stories would have been known, obviously, to you then people see it. So I know you're very aware of those stories. We have very similar stories like Moses. अब एक और बात आप लोग क्या कहते हैं सुन लें. بہت ساری سٹوریز اسلام اور کرسچینٹی میں کامن ہے. فار ایگزامپل موزس، ابراہیم، اسٹوری آف نوح، اسٹوری حبیل قبیل. یہ ساری سٹوریز کرسچینٹی میں بھی ہیں اور یہ ساری سٹوریز اسلام میں بھی ہیں. بٹ جو کرسچن بک ہے بائبل، اس میں یہ سٹوریز اب تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ڈفرینس ہے ہماری سٹوریز میں اور ان کی سٹوریز میں، کیونکہ ہم ایز مسلمز وی بلیو کہ یہ جو بائبل ہے وہ کرپٹ ہو چکی تھی. کرپٹ سے مراد کہ اس میں کوئی ایڈیشنز ہو گئی تھی یا پھر اب جو ٹیکسٹ ہے وہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے. بٹ جو بیس ہے نا، بیس لائن، بات کرنے کا مقصد کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو بھی ان سٹوریز کے بارے میں پتہ ہے. Abraham, Jesus, but they're slightly different. Those stories are slightly different. In fact, sometimes radically different, especially considering some New Testament narratives. And so, what the thread that joins, or the flesh that joins all of these kind of messengers and prophets, is that they all came with one fundamental message to believe in God. We believe that the prophet. Okay, so hang on, I'm still not clear. اب جتنے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہہ رہا ہے کہ پچھلے بھی وہ آئے پیغمبر، وہ سارے ایک ہی مونوتھیسٹک ریلیجن لے کے آئے. مونوتھیزم کا کیا مطلب ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے یا ایک خدا کو ماننا. خیر جارڈن پیٹرسن نے ادھر اسے ٹوکا اور کہا 1 سیکنڈ میرا ایک سوال ہے، تو دیکھتے ہیں جارڈن پیٹرسن اب کیا سوال کرتا. I'm not sure what you mean by belief. Like the way you laid that out was, in some sense, a proposition. Right? You made a logical argument for the existence of God, but you take the existence of God as given in some sense to begin with because of your faith, and then you provide your belief with a rational argument, but it wasn't derived from a rational argument. And so I don't. So does it? When you talk about belief, do you mean belief in a set of propositions about the nature of God? And if you do or don't, what do you believe? And how would you separate out that belief from what you term as worship? Right. So actually, اب جارڈن پیٹرسن پوچھ رہا ہے وٹ ڈو یو مین بائی یو بلیو ان گاڈ. اور وہ اب یہ سوال کرنے کی بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ کیا آرگیومنٹس محمد حجاب پیش کرے گا، کہ اس کا جو ایمان ہے وہ کدھر لائے کرتا ہے، کس وجہ سے، کس بیسس پہ ہے، کیا اس کی روٹس ہیں فنڈامنٹلی، اور ورشپ اور بلیف میں کیا فرق ہے، کہ عبادت میں اور ماننے میں، ایمان میں فرق کیا ہے. تو محمد حجاب کا جواب سنتے ہیں. there's one thing that should go to know that in Islamic theology, we believe in something called the fiqh, which is an innate instinct to believe in God. اب فطرہ کہتے ہیں انسانی فطرت کو. تو یہ فطرہ عربک کا ورڈ ہے اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ بنی آدم کو بنایا گیا ہے اس فطرت کے ساتھ کہ ہمارے اندر ایک فطرت ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. اور اگر خیر محمد حجاب نے ایک کیا کہتے ہیں تحقیق کے بارے میں ادھر اب بتائے گا کہ ایک سائنٹسٹ اس نے تحقیق کی کہ اگر آپ بچوں سے پوچھو نا، چھوٹے بچوں سے جو کہ ابھی مطلب جنہیں سوسائٹی نے کہہ لو ابھی تک کرپٹ نہیں کیا اپنے ویوز کے ساتھ، تو کیونکہ چھوٹے بچوں کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو انسانی فطرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ ابھی بالکل پیور ہوتے ہیں اور انہیں سوسائٹی نے کسی طرح سے پینیٹریٹ نہیں کیا ہوتا اپنے ویوز کے ساتھ. تو یہاں پہ وہ اب بتائے گا اس اسٹڈی کے بارے میں بھی کہ
کہ جب بھی آپ بچوں سے پوچھو تو وہ خدا کسی نہ کسی ہائر بینگ، کسی نہ کسی ڈیوائن اسے مانتے ہیں، ڈیوینٹی کو کسی نہ کسی قسم کی. And now, I'm not sure if you're aware of the work of So why bother? Why bother with the propositional arguments, though? it's To me, they just seem like a side pitch. and To argue this is beside what this. some scholars have said that in Islam since very long. اب جارڈن پیٹرسن کہہ کیا رہا ہے کہ جب، کیونکہ کیا کہتے ہیں اس نے محمد حجاب نے اب کوئی آنسر تو دیا نہیں کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں خدا پہ مانتا ہوں. اس نے بس کہہ دیا کہ یہ تو ایک فطرت میں ہے انسان کی کہ خدا کو ماننا. تو وہ کہتا تو پھر تم کیا کہتے ہیں کوشش کیوں کر رہے ہو کہ کسی طرح سے کوئی آرگیومنٹ پیش کروں کہ ہاں خدا ہے، جب تم نے پتہ ہے کہ بے شک آرگیومنٹ ہو نہ ہو خدا ہے. تو پھر یہ اب ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور آپ لوگ خود سمجھ سک رہے ہوں گے ابھی کہ یہ کس قسم کی کیا کتنی انٹینس ڈسکشن ہے. یعنی یہ لمٹس ہیں انسانی عقل کی، کیونکہ یہ جو سارے سوال ہیں نا یہ انسانی عقل سے ایک طرح سے باہر ہیں. کیونکہ اگر کسی چیز پہ آپ ایمان رکھتے ہو، کسی خدا پہ، تو کیا دلائل؟ ایک کتاب ہے آپ کے پاس، نہیں آپ کسی قسم کا ایسا کوئی جواب دے سکتے. ریشنلی آپ ان چیزوں کو نہیں بیان کر سکتے. یہاں پہ اسپریچول ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے، کیونکہ ریشنالٹی ہر چیز کو نہیں ادھر ڈیفائن کر سکتی. خیر محمد حجاب کا میں اٹیمپٹ سننا چاہ رہا ہوں، آپ بھی سنیں میرے ساتھ اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. Yeah. Okay. No. In fact, some modern day philosophers of religion have that kind of a stance, like Alvin Plantinga. He seems quite, agnostic about it. I mean, we can. The thing is, what we're saying. اب اگنوسٹک ورڈ ادھر بار بار یوز ہو رہا ہے. میں آپ لوگوں کو اگنوسٹک کا مطلب بتاتا ہوں. اگنوسٹک کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں خدا کو، ہمیں کوئی دلیل دے دو ایسی جسے ہم جھٹلا نہ سکیں تو ہم مان لیں گے. جب تک نہیں ہے کوئی ایسی دلیل تب تک ہم نہیں مانتے. یہ ہیں اگنوسٹک. It would be committing something like the naturalistic fallacy to suggest that just because something is the case, because there is no fallacy here, it's just because something is the case that it ought to be the case. So in order to prove it's a demonstrative proof for those who are in what we call shak or doubt. And this, what the truth is, as you mentioned, and is, as in the literature, like for example, Justin Barrett has recently spoken to a psychological science visitor. I'm not sure if you've come across his stuff, but basically, وہی بات آ گئی جو کیا کہتے ہیں تحقیق کی میں آپ سے کر رہا تھا. his words exactly, receptivity to believing in God. In 2011, the Oxford Anthropological Society, they done a huge study of 32,000 children. 32,000 بچے. Innately and intuitively, instinctively have a belief of higher power of some sort. Now they are born with that belief, and in fact, in one of the papers in Justin Barrett's book, he literally mentions or the Islamic theological principle of an instinct to believe in God. What's his last name? Barrett, بیرٹ. I think RRT. Okay, that's useful. Yeah, well, it just strikes me that, you see, the problem with debating people like Richard Dawkins about the existence of God is that he will formulate the argument in propositional terms and then force the person, so to speak. I don't buy any malice on his part, but as soon as you accept that the battle is to be won on propositional grounds, you've already accepted a certain definition of God. And I think you lose the argument instantly. I think that the argument for instinct, something like that, is much more powerful. Because one of the things I'm led to wonder when you laid out your argument is, well, what purpose does belief in God serve? Or your faith in God, let's say. And I think belief, see, it's also really interesting to try to distinguish between belief in something and faith in something. Like, if you have, imagine you have faith in the good. And so how do you demonstrate that? Well, you believe that good is more powerful than evil. You believe that you should act in a manner that's
appropriate to the good. And so then you act that way. And that's the faith. The faith is demonstrated in the actions. Yes. But it's not exactly a proposition. And partly because I would say, if we look at good and evil, for example, it's not that easy to make the case that good is more dominant and more powerful than evil, all things considered in human affairs. Now, I think it is, but you know what I mean? You can't make a compelling proposition case that that's absolutely true. But you can reflect your faith in your actions. The thing is, you mentioned Richard Dawkins. I wrote, as part of the same thesis, I wrote a small booklet called The Scientific Reasons of Atheism. And he refuted him on this notion. If you read the whole conclusion, he literally spends 5 pages of hundreds talking about the cosmological argument, and I think 2 talking about the teleological argument. I do think that's not much work to do. خیر ادھر اب جو بات ہو رہی ہے، جارڈن پیٹرسن کہہ رہا ہے کہ جب بھی رچرڈ ڈاکن ٹائپس، ایتھیسٹ ٹائپس سے آپ بات کرتے ہو یا کوئی کیس میک کرنے کی کوشش کرتے ہو فار گاڈ، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس قسم کی آرگیومنٹس پیش کرتے ہیں جو کہ اس قسم کے دلائل دیتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں خدا کے خلاف، کہ جو کہ خدا کو پہلے ہی سمیٹ کے ایک ایسی چیز بنا دیتا ہے جیسے کہ وہ بھی کوئی ایک آبجیکٹ ہے اس دنیا کا. تو جب آپ انہی کی آرگیومنٹس کو چیلنج کرتے ہو نا، تو کیونکہ جب اس نے ایک آرگیومنٹ میک کر دی اور اب آپ اس آرگیومنٹ کو چیلنج کر رہے ہو، تو آپ ان کے ٹریپ میں آ جاتی ہو، کیونکہ پھر آپ انہیں کیسے چیلنج کرو گے جب اس نے اپنی دلائل ہی ایسے پیش کیے ہیں کہ خدا کو ایک چیز بنا کے پیش کر دیا. تو پھر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہو ہاں خدا ایک چیز ہی ہے جسے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں اس چیز کو کیسے ڈھونڈیں گے. تو جب آپ نے خدا کو کئی چیز دیا، ایک آبجیکٹ، تو آپ وہاں ہی ہار جاتے ہو ایک قسم سے. تو کیونکہ خدا کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی ایسی، وہ خدا ہماری عقل میں ہی نہیں آ سکتا. تو خیر ڈاکٹر پیٹرسن نے کہا کہ یہ جو تمہاری آرگیومنٹ ہے نا محمد حجاب کو، کہ یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ محمد حجاب نے بات کی تھی فطرت کی، کہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم خدا کو مانیں. تو کہتا ہے اگر اس آرگیومنٹ سے، اس طریقے سے ہم ان کے سامنے رچرڈ ڈاکن کو پیش کریں تو پھر یہ کیس ہمارا اسٹرانگ ہو جاتا. خیر اگر ہم ایسے کر کے پوری ویڈیو کے بارے میں ایک ہی دفعہ میں بات کریں گے تو ویڈیو کی لینتھ بہت لمبی ہو جائے گی. آپ لوگوں کو ایک ایسنس مل گیا اس ویڈیو کا کہ یہ لوگ کتنے ڈیپ اس میں جا کے ہر چیز کو، ہر آئیڈیا کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں، جارڈن پیٹرسن نہ ہی کوئی اسلام کا دشمن ہے اور نہ ہی کیا کہتے ہیں کوئی ایتھیسٹ ہے. یہ ایک گاڈ فیئرنگ کرسچن آدمی ہے، یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہے، گاڈ فیئرنگ. اور محمد حجاب ایک مسلم ہے اور ایک یعنی بڑا ہی پکا مسلمان ہے، کوئی لبرل قسم کا نہیں ہے، ٹریڈیشنلسٹ مسلم ہے، اور اس نے خود اپنے آپ کو اسی طرح ڈیفائن کیا. خیر میں نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اور مزید کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کو انفولڈ کریں گے اور اس کے اندر سے سیپریٹ کریں گے دا ویٹ فرام دا شافٹ، اور اسے ان ڈیپتھ اینالائز کریں گے، کیونکہ اس قسم کی آرگیومنٹس کنیکٹ کر سکتی ہیں ویسٹ کو اسلام کے ساتھ، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ یہ جو اسلام کے بارے میں ابھی یہ جو نیگیٹو اور مسلمز کو جو ایکسیپٹنس نہیں مل رہی، عمران خان بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کو ایک اچھے طرح سے پورٹری کیا جا سکے تاکہ ایکسیپٹنس ہو، تاکہ ہم لوگ بھی کیا کہتے ہیں مسلمز جو مسلم کنٹریز میں سے کیا کہتے ہیں ویسٹ میں فریلی ٹریول کر سکیں، آ جا سکیں، ان سے فائدہ ہمیں بھی ہو، ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں فریلی، ان سے سیکھ سکیں، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں تھوڑے فرینڈلی ہوں اور ہمارے ملکوں میں آئیں اور ہم لوگوں سے سیکھیں. ہم لوگوں کو بس انشاءاللہ کیا کہتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ جو یہ 9/11 کے بعد ہماری اسلام کو جس طرح سے یوز کیا گیا اور اسلام
مسلمز کو ایز اے ٹیررسٹ پیش کیا گیا. امریکہ کی یہ جو سازشیں تھیں تاکہ وہ مڈل ایسٹ میں گھس کے اپنی مرضیاں اور منمانیاں کرے آئل کے ساتھ, تو اسے ایک نیریٹو چاہیے تھا اپنی پبلک کو دینے کے لیے تاکہ وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے ٹیکس پیئرز کے جو پیسے ہیں جو اب جنگوں میں خرچ ہونے تھے. تو اس نے کسی طرح تو کسی کو تو اس نے دکھانا تھا نا کہ یہی ہیں غلط اور یہی ہیں مانسٹرز اور ان کو جا کے ہم نے اب ٹھیک کرنا. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں بس ایک وجہ تھی, ایک پروپیگنڈا تھا جس کی وجہ سے اسلام ہر جگہ ویسٹ میں پورے مسلمز اور اسلام کو بدنام کیا گیا. بٹ اس قسم کی ڈسکشنز اب کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اب ہم لوگ محتاج نہیں ہیں کسی بی بی سی, کسی سی این این یا کسی بھی اور ادارے. ہمارے پاس یوٹیوب ہے اور یوٹیوب پہ آپ کے پاس فریڈم ہے فی الحال تو ہے, آگے مستقبل میں بھی اللہ کرے رہے, بٹ فی الحال ہم لوگوں کے پاس فریڈم ہے کہ ہم لوگ اس لانگ فارمیٹ ڈسکشنز کو ایک نارم بنائیں اور ڈفرینٹ لوگ ود ڈفرینٹ اوپینینز ایک جگہ آ کے بیٹھ کے ڈسکس کر سکیں اور ایک محترم اور ایک عزت کے دائرے میں رہ کے. خیر, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حسن ذوالفقار ویوز آن دا ورلڈ اراؤنڈ اس, اور ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے جارڈن پیٹرسن اور محمد حجاب کے بیچ میں ہونے والی ڈسکشن. اور انشاءاللہ کیا کہتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.